بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دے دیا۔ یعنی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ ٹرائل عام جو عدالتیں ہیں، فوجداری عدالتیں یا جو خصوصی عدالتیں ہیں ان میں ہوگا۔ اس پہ بات کرنی ہے، اور عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور ایک میری ایکسکلوسیو سٹوری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو نواز شریف کا جلسہ دکھایا گیا، نواز شریف کی تقریر دکھائی گئی، یہ کیا چکر ہے، تو پھر کیا ہوا، آپ کو میں یہ ایکسکلوسیو معلومات دینے لگا ہوں، بہت ہی ٹاپ کلاس، اور انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ۔ یہ چھرلی نہیں ہے، یہ معلومات بیسڈ ہے، انفارمیشن بیسڈ ہے۔ ذرائع بڑے پکے ہیں، ایسے ذرائع ہیں کہ چلیں۔ سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے پریس کیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے واٹر پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، ہمارے ویل چیئر پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، اور ہم نے 100 گھرانوں کو راشن دینا ہے کہ جن کے کفیل یا تو فوت ہو گئے ہیں یا وہ مفلوج ہیں، فالج زدہ ہیں، اور یہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ اپنے مرحومین کے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگائیے، اور پیاسی انسانیت کو پانی پلائیے۔ تو جناب آ جائیں، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ذرا ملٹری کورٹس کا، سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں۔ ایک 5 رکنی بینچ بنا تھا، لارجر بینچ۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اس کو ہیڈ کیا، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ٹھیک ہے۔ یہ 5 رکنی بینچ تھا۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ بینچ بنایا تھا چیف جسٹس صاحب نے، اور ظاہر 2 وہ ساتھ دوسرے بھی ہوتے ہیں جج سینئر موسٹ۔ لیکن اب ایک تو یہ ٹرائل ایسے سپیڈی گیا، گولی کی سپیڈ سے یہ ٹرائل۔ یہی جج تھے جو بندیال صاحب کے ساتھ تھے، اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ نہیں دیا۔ اب جو لارجر بینچ بنا جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں، اب یہ سب سے $1 ملین سوال کہ اب کیا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہی کل کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی جو سویلین ہیں، جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے عدالتوں میں، فوجی عدالتوں میں۔ آج یہ بتایا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جی دیکھیں، اٹارنی جنرل صاحب نے تو یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم اجازت لے کے ٹرائل کریں گے، سپریم کورٹ کو بتائیں گے۔ اب وہ ٹرائل شروع ہو گئی ہے، تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو کہ بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے۔ پھر اٹارنی جنرل کو سنا گیا، اور اٹارنی جنرل کو سننے کے بعد یہ فیصلہ آ گیا۔ یہ فیصلہ کچھ میں آپ کو ضرور پڑھ کے سناؤں گا، یہ کہ ہے کیا۔ It is hereby directed that Mr. Justice Ijazul Ahsan, Mr. Justice Munib Akhtar, Mr. Justice Sayyid Muzahir Ali Akbar Naqvi and Miss Justice Aisha A. Malik that Clause D of Section 1 of Section 2 of Pakistan Army Act 1952 in both of its subsection clauses 1, 2 and Section 4 of Section 59 of said Act are ultra vires the Constitution and no legal effect۔ جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D1(2) یہ ہے، یہ انہوں نے کہا کہ آئین سے متصادم ہے، اور اس کو یہ آئین پاکستان سے متصادم ہے۔ البتہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اپنی رائے محفوظ رکھی، اور انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ آئین سے متصادم ہے۔ میں وجوہات بھی بتاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آ جائیں، وداؤٹ پریجوڈس ٹو دا generality of the foregoing, the trials of the civilians and accused persons being around 103 persons who were identified in the list provided to the court by the learned Attorney General for Pakistan by way of CMA number this in Constitution Petition number 24 of 2023, and all other persons who are now
or may at any time be similarly placed in relation to the events arising from and out of 9 and 10th May 2023 shall be tried by criminal courts of the competent jurisdiction established under the ordinary and of the special law of the land in relation to such offences of which they may stand accused. تو جو لوگ ہیں ابھی جو بند ہیں یا کل کو 9 اور 10 مئی سے متعلق ان پر کیسز بنائے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے جو ٹرائل جو ابھی 103 ہیں یا اس کے بعد ہوں، ان کا ٹرائل کرمنل کورٹس میں، فوجداری عدالتوں میں ہوگا، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اٹ از فردر ڈکلیئرڈ دیٹ اینی ایکشن اور پروسیڈنگ انڈر آرمی ایکٹ in respect of the aforesaid persons or any other persons so similarly placed including but not limited to trial by court martial and would be of no legal effect. Mr. Justice Yahya Afridi reserves judgment as to para 1 above but joins the other members. یحییٰ افریدی صاحب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جی اس فیصلے میں کہ یحییٰ افریدی وہ جنہوں نے کہا ہے نا کہ آرمی ایکٹ کا یہ جو سیکشن ہے 2D1 اور 2 یہ کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے، یحییٰ افریدی صاحب نے اپنا جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنی رائے انہوں نے محفوظ رکھی۔ اچھا، یہ فیصلہ نہیں سنایا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک لارجر بینچ جو کہ 11 رکنی بینچ اس کا فیصلہ دے چکا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے، ملٹری کورٹس کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے۔ جب یہ یہاں پر آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تھا اس وقت بھی، جب یہ حنیف عباسی صاحب کا کیس آیا سپریم کورٹ میں اس وقت بھی، ٹھیک ہے نا، سپریم کورٹ اپنے متعدد فیصلوں میں یہ فیصلہ دے چکی ہے ملٹری کورٹس کے حق میں، اپنے متعدد فیصلوں میں 2D1-2 کو وہ جائز قرار دے چکی ہے، آئین سے متصادم قرار نہیں دیا۔ اب چونکہ آئین سے متصادم، اب چونکہ وہ عمران خان اور عمران خان کے حواریوں پہ بنا تو وہ پہلے سارے کے سارے فیصلے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 5 رکنی بینچ اور اس میں بھی ایک جو 2D1 کے حوالے سے 4 رکنی، 4 اور 1 سے یہ فیصلہ آیا، تو جو 11 رکنی بینچ کے فیصلے پہلے پڑے ہوئے ہیں، ایک قرارداد آئی جو پارلیمنٹ نے پاس کی، وہ قرارداد بھی موجود ہے اور وہ بھی قرارداد ملٹری کورٹس کے حق میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کو بہت بڑی بات بتاؤں کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP ہے، اس کی جانب سے سپریم کورٹ کو فوجی عدالتوں کے خلاف تاریخی فیصلے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ ہیں جی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان ہمیشہ سے ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جہاد کرتی رہی ہے۔ حق کے اس راستے پر ہمیں کبھی بھی عدلیہ کی جانب سے کھلی حمایت نہیں ملی، تاہم عدلیہ کی جانب سے کسی بھی مجاہد کو سزائے موت نہ دے کر ایک خاموش مدد کی جاتی رہی، جس کا ہمیں احساس ہے۔ البتہ تحریک طالبان پاکستان اپنی جدوجہد کے دوران پاکستان کی ناپاک فوجی عدالتوں میں ناانصافیوں کا شکار رہی ہے، جس نے ہمیشہ ہمارے مجاہدوں کو سخت سزا دی۔ آج سپریم کورٹ کی طرف سے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو متفقہ طور پر کالعدم قرار دیا جانے کا جو تاریخی فیصلہ آیا ہے، اس نے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ یہ TTP کہہ رہی ہے، طالبان کہہ رہے ہیں۔ اس فیصلے کی بدولت ہماری جیلوں میں قید مجاہدین کو فوراً رہائی ممکن ہو سکے گی۔ سپریم کورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ آج تک ہمارے جنگجوؤں کو جتنی بھی سزائیں فوجی عدالتوں میں دی گئیں وہ سراسر ناجائز تھیں۔ خیر، آگے بھی ہے لمبا چوڑا۔ اب PTI خوش ہے اور TTP بھی خوش ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس فیصلے سے PTI بھی خوش ہے اور TTP بھی خوش ہے۔ لیکن اب ایک $1 ملین سوال ہے، ایک تو اپیل ہوگی نا اس فیصلے کے خلاف، اور پھر وہ اپیل کے لیے اور بھی اس سے بڑا بینچ بنتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا تو اب ریویو نہیں، اب اپیل ہوگی، وہ جو ریویو ہوگا وہ اپیل تصور ہوگا، اور اپیل میں وہ بڑا بینچ بنتا ہے، وہ 7 کا بینچ بن جائے یا اس سے بڑا بینچ بن جائے، یہ پراگیٹیو ہے چیف جسٹس کا اور 2 ججز کا۔ تو خیر، اپیل میں بڑا بینچ بنتا ہوتا ہے، تو اب وہ 7 کا اگر بینچ بنا تو پھر یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے
ہو سکتا ہے اپیل میں بینچ میں وہی والے ججز ہوتے ہیں یا دوسرے ججز ہوتے ہیں، اپیل ہے نا، اپیل میں تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ، ریویو تو نہیں ہے نا کہ وہی والے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، اپیل میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں اب ہوگا کیا کہ جو اب بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی اب کیا ہوگا، اب ان لوگوں کو فوجداری عدالتوں میں ٹرانسفر کیا جائے گا؟ ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ وہیں رہیں گے، فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور وہ لوگ اتنے آسانی سے فوجداری عدالتوں میں نہیں آئیں گے، عام سویلین عدالتوں میں نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جناب فرد جرم عائد ہو چکی ہے عمران خان صاحب پر اور شاہ محمود قریشی پر، ٹھیک ہے نا، فرد جرم دونوں پر عائد ہو چکی ہے، اور انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم غیر قانونی طور پر سائفر اپنے پاس رکھا، اس سیکرٹ دستاویز کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔ سائفر پاکستان اور امریکہ کے درمیان انتہائی خفیہ دستاویز تھی، آپ نے سیکرٹ دستاویز کو ممنوع مقام جلسے میں غلط طریقے سے استعمال کیا، آپ نے سائفر کی خفیہ معلومات غیر متعلقہ افراد تک پہنچائیں، آپ ریاست کے مفاد کے خلاف یہ انفارمیشن استعمال کرنے کے مجاز نہیں تھے، وزارت خارجہ نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے سائفر آپ کو فراہم کیا، آپ نے سائفر کو اپنے پاس رکھنے، ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، آپ نے سائفر اور پاکستان کے سیکیورٹی سسٹم پر کمپرومائز کیا۔ یہ وہی تقریباً الفاظ ہیں کہ جو اسد مجید نے بھی لکھے ہیں۔ آپ کے عمل سے ریاست پاکستان کی سیفٹی متاثر ہوئی۔ 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میٹنگ میں شریک ملزم شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مذموم مقاصد کے لیے سائفر استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی، آپ نے جان بوجھ کر بدنیتی کی بنیاد پر سائفر اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا، وزارت خارجہ نے سائفر آپ کو بھیجا، آپ نے واپس نہیں کیا، غیر مجاز ہونے کے باوجود ابھی تک سائفر آپ کے پاس غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے، سائفر سیکیورٹی سسٹم اور پاکستان کے سیکرٹ کمیونیکیشن سسٹم کو آپ نے کمپرومائز کیا، بیرون ملک پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو کمپرومائز کیا گیا، آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 کے تحت جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں، آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم کا متن یہ ہے کہ آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جرم میں معاونت کی، جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی نے جرم کیا اس طرح آپ بھی شریک جرم ٹھہرے، آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ یہ ہے وہ جس پر فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ اب پتہ کیا ہے، اب آپ کو اس سٹوری کا انتظار ہوگا کہ عمران خان کو جب نواز شریف کا جلسہ دکھایا گیا اور جب نواز شریف کی تقریر دکھائی گئی تب کیا ہوا۔ خان صاحب، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ میں شورلی نہیں چھوڑ رہا، جب مجھے اس طرح کی بہت ہی ایکسکلوسیو معلومات ملتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ذریعہ ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایسا ذریعہ ہے کہ مجھے کاؤنٹر چیک نہیں کرنا پڑا۔ اب آگے آپ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ میری ہمیشہ عادت ہے کہ مجھے کوئی بھی جب سٹوری ملتی ہے تو میں اس کو کاؤنٹر چیک کرتا ہوں، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ، جب تک کچھ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں کہ میں ان کو کاؤنٹر چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اب اس سے زیادہ آپ نہ اگلوائیں، ٹھیک ہے نا۔ خان صاحب جب دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جب جیل میں قیدیوں کو بند کر دیا جاتا ہے، نہ کوئی اندر سے باہر آتا ہے نہ باہر سے کوئی اندر جاتا ہے، اس وقت خان صاحب کو سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں بٹھا کر کوئی ٹی وی شی وی بھی دکھایا جاتا ہے، کوئی گپیں شپیں بھی، کوئی چائے شائے بھی وغیرہ وغیرہ، اور ایکسچینج ہوتا ہے گپوں شپوں کا بھی، ٹھیک۔ اچھا اس میں ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا، میں نے بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ خان صاحب سے جب پوچھا گیا اور جب بتایا گیا خان صاحب کو اپنا نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے کہ نواز شریف آ رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں آ رہا، یہ چور چکا ڈاکو، یہ آپ دیکھ لینا، یہ ادھر آ ہی نہیں سکتا، آیا تو یہ سیدھا جیل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نواز شریف آ رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ مجھ سے بیٹ لگا لیں، نواز شریف نہیں آ رہا۔ جب نواز شریف آ گیا، نواز شریف جب جلسے کی تیاریاں ہونے لگیں، لوگوں نے بتایا کہ جناب نواز شریف تو آ گیا ہے، اور اس طریقے سے ان کو بیل بھی مل گئی ہے، تو
تو تب خان صاحب نے عدالتوں کو اور جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ خان صاحب کی فہم و فراست تو اتنی ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں کہاں پہنچ چکی ہوتی ہے بات، پہلے بھی وہی کرتے رہے جس کی وجہ سے وہ آج زیر عتاب ہیں۔ تو لیکن پھر بھی عدالتوں کو بھی، ججوں کو بھی اور جنرل عاصم منیر کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کے ساتھ بیٹ لگاتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف آج تقریر کرے گا یہ ساری تقریر مجھ پہ کر دے گا، یہ ساری کی ساری تقریر مجھ پہ کرے گا، اور یہ بس مجھے گالیاں دے گا اور مجھے برا بھلا کہے گا، اور میرے علاوہ کوئی اس نے ایک بات بھی نہیں کرنی۔ جناب وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب اپنا تقریر ہوئی اور نواز شریف صاحب نے تو بڑی ڈیفرنٹ تقریر کی، وہ تو بڑی مفاہمانہ، بڑی مدبرانہ، بڑی دانشمندانہ تقریر تھی، اور انہوں نے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ خان صاحب کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ خان صاحب تو اس طریقے سے کہ جیسے ان کا منہ لٹک گیا ہو۔ خان صاحب نے تو پھر کوئی جس کی جو مرضی ہو اس نے جو ہے نا گالیاں شالیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور خان صاحب بہت ہی ناراض ہوئے ہیں۔ اور جناب خان صاحب یہ بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ آج کل خان صاحب وہیں پہ بیٹھ کے پنکی پیرنی اور خاور مانیکا کو بھی بہت موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں۔ جی یہ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور اس معلومات کو مجھے کسی بھی حوالے سے کاؤنٹر چیک کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ پھر آپ آگے خود سیانے ہیں کہ کیوں نہیں مجھے پیش آئی اور میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیوں نہیں کیا۔ اتنا تو اوتھینٹک سورس ہوگا نا کہ جس کو میں نے کاؤنٹر چیک ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا اسی نے تباہ برباد کیا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اس نے اپنے پچھلوں کو سارا کو کھلایا ہے، اور وہ سارے امیر ہو گئے ہیں کہاں سے کہاں، اور آج میں جیل میں بیٹھا ہوں اور میری یہ حالت ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خان صاحب یہ بالکل میں اس کنکلوژن پہ پہنچتا ہوں اس قسم کی گفتگو سن کے کہ اگر آج بھی آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں اور خان صاحب دوبارہ سیاست میں آئیں، خان صاحب دوبارہ الیکشن بالفرض لڑ کے وزیر اعظم بن جائیں، خان صاحب رتی برابر بھی تبدیل نہیں ہوئے، خان صاحب اسی طرح ہی ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ کیا صورت ہے بھائی، آپ ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک کوئی چیز، اب جیسے فیصلہ آیا ہے نا سپریم کورٹ کا، ہو سکتا ہے کہ یہی ججز، ان میں جونیئر ججز بھی تو ہیں نا، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کون ہیں جس کو پتہ نہیں کتنے نمبر پہ اٹھایا گیا پنجاب میں، پتہ 5ویں 6 نمبر پہ کتنے پہ، 4تھے نمبر پہ کتنے پہ تھیں، ان کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ بھائی جی خواتین ججز کو لانا ہے، ٹھیک، اچھا خواتین ججز کو لانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب خاتون جج مسرت ہلالی صاحبہ بھی تو آئی ہیں، تو وہ پھر نہیں آئیں، وہ بھی خاتون جج تھیں لیکن وہ ٹاپ پہ تھیں، تو جب میرٹ پہ آئی ہیں تو میرٹ پہ، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی خاتون کے نام پہ آپ ان کو آئیں اور 5ویں 6 نمبر سے اٹھا کے لائیں۔ تو جسٹس منیب اختر صاحب بھی یہی ہیں۔ ابھی ایک اور جج صاحب جو کہ آئے ہیں یہاں پر، عرفان سادات صاحب، تو وہ جو ہے نا، مطلب وہ جب سپریم کورٹ میں ان کی سفارش ہو گئی ہے، پارلیمانی کمیٹی جو فیصلہ جیسے کرے گی تو فوری طور پہ وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں گے، اور وہ جسٹس منیب اختر سے سینئر تھے۔ جسٹس منیب اختر صاحب جونیئر ہو کے پہلے سپریم کورٹ پہنچ گئے، اب انہی کے فیصلہ کرنے میں بھی جسٹس منیب اختر صاحب بیٹھے تھے۔ اب جب تک وہ سپریم کورٹ میں رہیں گے وہ جسٹس منیب اختر صاحب ان سے سینئر رہیں گے، اور جو آلریڈی ان سے سینئر تھے وہ جونیئر بن کے سپریم کورٹ میں آئیں گے۔ اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو دیکھ لیں، بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب مختلف حوالوں سے جس طریقے سے وہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس طرح سے وہ آئے۔ اب یہ بھی بہت سارے اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جونیئر ججز کے خلاف بھی مقدمہ لگنے والا ہے یا لگے گا ڈیفینیٹلی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس میں بھی بہت ہی کلیئر سٹانس ہے، اور اگر یہ جونیئر ججز ریورس ہو گئے سندھ ہائی کورٹ میں بھی اور پنجاب میں، تو انہوں نے سوچا کہ جی اگر ہم ریورس ہو گئے تو یہی کہیں گے جی دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ دیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس فیصلے کی سزا ملی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ خان صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پتہ نہیں ٹی وی دیکھ کے اور میں بہت ہی مہان بن کے اور میں فن خان بن کے ایک کو گالیاں دے رہا ہوں اور دوسری گالیاں، کیا پتہ وہی ساری کی ساری گالیاں جہاں پہ پہنچنی ہو وہاں پہ پہنچ رہی ہوں اور پہنچ بھی رہی ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو پہلے بھی خان صاحب نے کوئی اس طرح کی کوئی
कसर तो छोड़ी नहीं थी, ना ही कोई एहतियात की थी और ना ही वो आज एहतियात कर रहे हैं, ना ही उनकी फितरत बदली है, ना ही उनकी तीनत बदली है, ना ही कोई आदात बदले हैं, ना ही खान साहब बदले हैं। चलें, तो इसमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।